اس موڈیول میں ہیومن ریسپریٹری سسٹم یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کو دو حصوں میں ہم موڈیولس ہیں یا دو حصوں میں ڈیوائڈ کر رکھا ہے. تو ہیومن ریسپریٹری سسٹم یعنی کہ وہ سسٹم وچ از مینلی کنسرنڈ ود دی انہیلیشن، ایکسیلیشن اور پھر ایکسچینج آف گیسز، یہ تمام جو کہ انتہائی امپورٹنٹ لائف کی پراپرٹیز میں سے ایک پراپرٹی ہے وچ از ریسپریشن. تو اس کے اندر ایئر کنڈکٹنگ پورشن ہے اور دوسرا ہے گیس ایکسچینج پورشن. تو ایئر کنڈکٹنگ پورشن سے مراد یہ ہے کہ وہ پیسج ویز رائٹ فرام دی نوسٹرلز ڈاؤن انٹو ڈیپ انٹو دا لنگس. تو یہ سارے کے سارے یہ پیسج ویز ہے جس کا ہم ذکر کریں گے اس موڈیول کے اندر. تو ایئر پیسج ویز دیٹ کنسسٹ آف نوسٹرلز، دین نیزل کیویٹیز، لیرنگس، فیرنگس، دین فیرنگس کے بعد لیرنگس، دین دا ٹریکیا، برونکائی، برونکیولز، alveolar ducts which ultimately lead into the air alveolar sacs. تو یہ وہ تمام پیسج ویز ہیں right from nostril or the mouth down into the alveolar sacs یا simple alveoli. تو اس ڈائیگرام میں یہ تمام پیسج ویز دکھائے گئے ہیں. تو these are the nostrils that lead into the spaces. They are not smooth from inside بلکہ کچھ ridges ہیں to increase the surface area. اور یہیں پہ there are so many ciliated cells ہیں اور اس بالکل ٹپ کے اوپر ہیئر بھی ہیں جو کہ فلٹریشن کرتے ہیں، ایئر کی فلٹریشن کرتے ہیں. اور پھر یہاں سے اٹ مووز ڈاؤن انٹو دا فیرنگس. یہ فیرنگس جو ہے یہ کامن پیسج وے ہے کس کے لیے؟ ایئر کے لیے بھی اور فوڈ کے لیے بھی. تو دین اٹ لیڈس ٹو دا لیرنگس. لیرنگس از آلسو کالڈ ایز ساؤنڈ باکس. اس کے بعد یہ ٹریکیا آتا ہے. ٹریکیا آگے پھر چیسٹ کیویٹی کے اندر جا کے اٹ ڈیوائڈز انٹو ٹو، اور یہ جو دو ڈویژنس ہیں انہیں ہم برونکائی کہتے ہیں. سنگل از برونکس، رائٹ اینڈ لیفٹ برونکس. تو کلیکٹیولی پلورل دیٹ از برونکائی. اور اس کے بعد یہ پھر دے ڈیوائڈ اینڈ ری ڈیوائڈ ٹو فارم ویری اسمال ایئر کیپلریز which lead into the sacs which are called as the alveoli. تو یہ وہ پیسج ویز ہیں right from nostril down into the alveoli. تو air enters through nostrils up to the alveoli. Air is filtered, moistened and conditioned. تو اس میں جیسا کہ پہلے بھی ہو گیا ذکر کہ جو ہیئر ہیں they filter air. اس کے بعد پھر یہ نیزل کیویٹیز آ جاتی ہیں، وہاں پہ میوکس ہے تو وہ ایئر کو موئسن کرتی ہیں، کیونکہ if the air is very dry تو یہ ڈائریکٹلی اگر لنگ میں ڈرائی ایئر چلے جائے تو وہ پھر اریٹیشن ہوتی ہے اور پھر کفنگ شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت اس کو کنڈیشن کر کے، بلکہ ٹیمپریچر بھی تھوڑا سا ہیومن ٹیمپریچر تک آ جاتا ہے وہ ایئر. اس کے بعد یہ پھر دس از واٹ از کالڈ ایز کنڈیشننگ. تو ایئر از فلٹرڈ، موئسنڈ اینڈ دین کنڈیشنڈ. اس کے بعد یہ پھر ایئر موو کرتی ہے انسائڈ. تو ان دا فیرنگس دا ٹریفک آف ایئر اینڈ فوڈ از کیپٹ پراپرلی کمپلیٹڈ یا چینلڈ بائی فلیپ لائک ایپیگلوٹس. تو یہ ایک فلیپ ہے کہ جب یہ ایک مسکولر فلیپ ہے اور یہ اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یہ فوڈ اور ایئر کی ٹریفک کو مینٹین کرتا ہے. تو الویولائی سمپل لیئرڈ اینڈوتھیلیل سیلز، اور یہ ایپیگلوٹس کو ہم اگلی ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں ہے. تو یہ نیزل کیویٹی، اس کے بعد یہ اس کے اندر اورل کیویٹی ہے جسٹ ابو دی ٹنگ، اور درمیان میں یہ پیلٹ ہے، ہارڈ پیلٹ اینڈ سافٹ پیلٹ. یہ فیرنگس ہے اور یہ ایپیگلوٹس ہے. تو یہ ایپیگلوٹس جو ہے یہ ایک فلیپ لائک اسٹرکچر ہے جو کہ پھر یہ پھر جو ایک ایئر کی جو وچ از کالڈ ایئر ڈکٹ یا ٹریکیا ہے اس کے اوپننگ کو بند کرتا ہے. کیونکہ اگر فوڈ انگلف کیا جا رہا ہے تو یہ اس جو فیرنگس کی کیویٹی کو یا فیرنگس کے اوپر لڈ لائک اسٹرکچر ہے وہ آ جائے گا اور جس سے یہ پھر بند ہو جائے گا. تو یہ فوڈ جو ہے یہ پھر ادھر نہیں جائے گی بلکہ جیسا ایسوفیگس کے اندر یا اٹ ول موو ڈاؤن ٹو دی دین ٹورڈز دی اسٹمک. تو یہ دس پارٹ آف اٹ دیٹ از کالڈ لیرنگس جسے ہم ساؤنڈ باکس کہتے ہیں.
تو یہاں پہ ذکر جو ہے وہ ایپیگلوٹس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہے اور کیا کرتا ہے اور کہاں ہے. اور یہ ہے الویولائی کہ جب یہ بہت ہی یہ ریزمبل کرتے ہیں، یوں سمجھیں کہ جیسے گریپس کا بنچ ہے اور اس کے اوپر دیر از اے رچ بلڈ سپلائی. تو دیز آر دی الویولائی. اور اوور لائنگ دی الویولائی دیر از اے رچ نیٹورک. دے آر سراؤنڈیڈ بائی very fine capillaries, which are the blood capillaries, providing site for gaseous exchange. The air passageways are kept from collapsing. یہ بہت important چیز ہے کہ جتنے بھی air passages ہیں they don't collapse بلکہ they remain open. یہ کیسے how do they remain open؟ کیونکہ یہ جو trachea ہے this is surrounded by, it is supported by cartilaginous sea-like rings which are cartilaginous. تو یہ کولیپس نہیں کرتی. اور اس کے بعد پھر یہ اس میں جب برونکائی میں آتے ہیں تو یہ جو یہ رنگس ہیں یہ بالکل سراؤنڈ کر لیتے. دے آر جسٹ لائک یوں سمجھیں کہ دے آر ناٹ سی لائک بلکہ دے آر او لائک. اس میں کوئی گیپ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے یہ جو برونکیولز ہیں یہ بھی کولیپس نہیں کرتی. یہ بھی since they are supported by many ring-like structures, complete rings ہیں. اس کے بعد جب یہ برونکیولز میں آتے ہیں تو یہی رنگ لائک یا کارٹیلیجنس رنگز جو ہیں وہ گریجولی پلیٹس سے بن جاتی ہیں، بہت اسمال ٹائنی پلیٹس. یہ پلیٹس جو ہیں وہ بھی ان ایئر ڈکٹس کو کولیپس نہیں ہونے دیتی. تو یہ ہے کہ ایئر پیسیجز they do not collapse but they remain open کیونکہ air is to pass through it or up to the alveoli. So the bronchioles totally lack than cartilage but made up of many circular than smooth muscles. تو جہاں جہاں وہ جیسے ہم نے ذکر کیا کہ first there is trachea, then the bronchi into bronchioles into very small ducts اور پھر یہ انٹر ہوتے ہیں اس ایئر سیکس کے اندر. تو وہاں پہ دا برونکیولز ٹوٹلی لیک کارٹیلیج بٹ میڈ آف مینی سرکولر اسموتھ مسلس. تو یہاں تک وہ سارے کے سارا از آل پیسج وے جس کا ہم نے ذکر کیا. تو دس از آل اباؤٹ